إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه محترم حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ملی نوجوان، گاؤں بیتنار کے تمام محترم بھائیوں، قوم و ملت کی رہبری کرنے والے تمام قائدوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج 10 مئی 2024 بروز جمعہ اپنے گاؤں کی جامع مسجد اہل حدیث میں اپنے بھائیوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے کتاب و سنت کی بات کرنے کا موقع پا رہا۔ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بولنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہے موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات جو آج ہمارے سروں پر سایہ فگن ہیں، یہ ہم میں سے کسی پر مخفی نہیں ہیں، چھپے ہوئے نہیں۔ آج سوشل میڈیا ہر ہاتھ میں ہے، ہم سب ان حالات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ کس طرح یہ ملک ہندوستان، جس کی آزادی میں ہمارے پرکھوں نے اپنا لہو دیا تھا، اپنا خون دے کر
جس کی آزادی کو حاصل کیا تھا، آج اسی ملک میں انہی کی نسلوں کو، مسلمان باشندوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہیں گھسپیٹھیا کہا جا رہا ہے اور ان سے ووٹ دینے کا حق چھیننے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سارے حالات ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس طرح ہماری مساجد ان کے نشانے پر ہیں، ہمارے مدارس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی تیاریاں کس طرح سے وہ کر رہے ہیں۔ ان حالات کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ رزلٹ اور نتیجے کو اللہ رب العالمین پر چھوڑ دینا ہے کہ وہی مظلوموں کا سہارا ہے، وہی بے کسوں کے درد کا مداوا ہے، وہی ہمارا بیک اپ ہے۔ آج ہمیں اپنے ہی ملک میں اس طرح سے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مرعوب ہو جائیں، یہ دہشت زدہ ہو جائیں، اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور میرے جوانوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس کی روشنی میں ہمیں حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حالات سے دہشت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ یہ حکومتیں، یہ بادشاہتیں، یہ ہماری روزی روٹی کے مالک نہیں۔ اس کا مالک کون ہے؟ ہمارا اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بے شک اللہ وہی پوری کائنات کا روزی رساں ہے اور وہ زبردست طاقت والا ہے۔ ایسی طاقت جس کے سامنے سارے لوگ ڈھیر ہیں، جس کے سامنے سارے لوگ بے بس ہیں، وہ اللہ رب العالمین ہماری روزی روٹی کا مالک ہے۔ صرف ہمارے نہیں، ان ظالموں کی بھی روزی اسی کی طرف سے آ رہی ہے اور یہ بھی اسی کا دیا ہوا کھا رہے ہیں۔ اور ہمارا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری روزی اس وقت لکھ دی جاتی ہے جب ہم اپنے ماؤں کی پیٹ میں لوتھڑے کی شکل میں 4 مہینے کے ہوتے ہیں، 120 دن کے ہوتے ہیں، تب اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتے تو لکھ دے یہ روزی کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، یہ کیا کرے گا، یہ کب تک اس دنیا میں رہے گا۔ اے فرشتے میرے حکم سے لکھ دے۔ اللہ رب العالمین جو آرڈر کرتا ہے وہ فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ ہماری روزی تو ہمارے ماؤں کی پیٹوں سے طے کر دی گئی۔ آخر ہمیں دہشت زدہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں ان سے مرعوب ہونے کی ضرورت کیوں ہے؟ مجھے بتائیے کہ کیا یہ لوگ ہماری موت اور ہماری زندگی کے مالک ہیں؟ نہیں۔ قرآن و حدیث کا جواب ہے کہ نہیں، موت اور زندگی کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے۔ یہ خود اللہ کے سامنے بے بس ہیں، اپنی زندگیاں ان کی خود اللہ کے حوالے ہیں۔ وہ جب انہیں لے جانا چاہے 1 سیکنڈ کے لیے یہ جی نہیں سکتے، اور جب انہیں کفر کردار تک پہنچانا چاہے تو کوئی ان کو پھر بچا بھی نہیں سکتا ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ یہ آگے ہو سکتے ہیں اور نہ پیچھے. وقت پر موت ہے. ہماری بھی اور ان ظالموں کی بھی اگر معاملہ یہ ہے کہ نہ یہ ہماری موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ ہماری روزی روٹی کے مالک ہیں، تو میرے بھائیوں ان سے ڈرنا کیوں؟ ہمیں تو ڈرنا اس سے چاہیے کہ اس کائنات کا مالک ہے، مالک کل ہے، جو رزاق ہے، جو ذو القوت المتین ہے، جو اگر کسی کو دینا چاہے تو یہ روک نہیں سکتے، اور اگر وہ کسی سے روک لینا چاہے تو ان میں دینے کی طاقت نہیں ہے. میرے بھائیوں، آخر ہمیں ڈرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا یہ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں؟ نفع اور نقصان کا مالک کون؟ ہمارا رب ہے. وہی جس کو نفع پہنچانا چاہے اسے پہنچتا ہے، وہی جس کو نقصان میں ڈالنا چاہے وہی خسارے میں جاتا ہے. اللہ رب العالمین ان سب سے نمٹنے کے لیے اکیلا کافی ہے. ہمارا ایمان اگر مضبوط ہے، یہی ہمارا بیک اپ ہے، یہی ہماری تسلی کا سامان ہے، یہی ہمارے حوصلے کا سورس ہے. تو میرے بھائیوں، نفع اور نقصان کا تنہا مالک ہمیں اللہ کو سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اپنے صحابہ کو سکھلائی تھی. جامع ترمذی ابواب الزہد کی روایت پڑھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہیں. آپ اپنی سواری کو آگے بڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں ابن عباس میں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، سن لو. ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول لبیک و سعدیک، میں نے کان لگا لیے ہیں، میں بالکل آپ سے قریب ہوں، اللہ کے رسول سن رہا ہوں. فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو اے ابن عباس اللہ ہی سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کی ضرورت ہو تو اسی ایک اللہ کو پکارنا، وہی حقیقی مددگار ہے جس نے یونس علیہ السلام کی مدد مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرعون زمانہ کے ان حالات میں کی تھی جب اللہ نے اس مغرور کو اس دریا میں ڈبو دیا تھا اور موسیٰ کو نکلنے کا راستہ دے دیا تھا. اے ابن عباس تم اسی سے مانگنا، وہی حقیقی مددگار ہے. اور سن لو، اگر دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تمہیں فائدہ پہنچا دیں، تو سن لو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. اور اگر یہ سارے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں اور متفق ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچا دے، تمہیں بیخ و بن سے مٹا دے، نیست و نابود کر دے، تو ابن عباس سن لو تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتے، بس اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. یہ تعلیم کس کی ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے مکے کی سرزمین میں 3 سالہ زندگی، نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک اپنے چچا ابو طالب کی گھاٹی میں محصور ہو کر نظر بند کیے جانے کے باوجود آپ نے اسی اللہ کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھا، آپ نے اسی اللہ پر توکل کیا، آپ نے اسی کو اپنا روزی رساں مانا، آپ نے اسی کو اپنی موت اور زندگی کا کارساز بتایا. اللہ رب العالمین نے انہی کفار میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ اسی 3 سالہ مدت میں یہ ظالمانہ قانون، یہ دستاویز جو انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا کے رکھا تھا، بائیکاٹ کر رکھا تھا، مکمل بائیکاٹ، اللہ کی قسم انہی میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کا ارادہ کیا. انہوں نے مہم چلائی اور اتفاق ایسا ہوا کہ 1 نہیں 2 نہیں 5 لوگ انہی کے سرغناؤں میں سے، انہی کے پیشواؤں میں سے نکل کر آئے اور کہا کہ یہ ظالمانہ قرارداد ہے، یہ کیسا انصاف ہے کہ ہم لوگ
روٹی کھا کر کے سو رہے ہوں، پیٹ بھر کر کے سو رہے ہوں، اور ہمارا رشتہ دار اسی ابو طالب کی گھاٹی میں بلک رہا ہو۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ ہمارے بچے آسودہ ہو کر اپنی ماؤں کی پستانوں سے دودھ پی کر کے سو رہے ہوں، اور یہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنا خون ہے، یہ ابو طالب کی گھاٹی میں ان کی ماؤں کی پستانوں میں دودھ تک نہ رہا، ان کے بچے تک بلک رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ آخر اس بائیکاٹ کو ختم کیا گیا، انہی کے لوگوں نے میرے بھائیوں اپوز کیا۔ اللہ نے صنم کو توڑنے کے لیے صنم بنانے والوں کو کھڑا کر دیا۔ ہمیں بھی حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا من بل نہیں توڑنا چاہیے، ہمیں اپنے مورل کو نہیں ڈاؤن کرنا چاہیے، کہ سب سے بڑا سہارا ہمارا اللہ ہے، اس سے بڑی طاقت میرے بھائیوں کوئی نہیں۔ انہیں سازشیں کرنے دیجئے، آپ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے کہ ہم نے تو اپنے جانوں کا سودا اللہ سے کر لیا ہے، ہم نے تو اپنے مالوں کا سودا اللہ سے کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے خرید لیا ہے ان مومنوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، اس کے بدلے کہ انہیں وہ جنت دے گا۔ ہم نے تو جنت کے بدلے اپنی جان بیچ دی ہے، ہم نے تو جنت کے بدلے اپنے مال کو بیچ دیا ہے۔ میرے بھائیو، اگر یہ ایمان اور عقیدہ ہمارا ہے تو بتاؤ دنیا کی سپریم پاور ہماری مخالف ہو جائے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ نبی کے صحابہ نے بھی قربانیاں دی، ہم بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پرکھوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے۔ یہاں کے لوگ تنتر کو ختم کرنے کی بات چل رہی ہے۔ آج اس ملک میں دو وچار دھارائیں کام کر رہی ہیں اور ہمارا ووٹ مانگ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد۔ محترم بھائیوں، گاؤں بیدنار کے محترم باشندوں، حالات جو بھی ہیں ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں یہ حالات ہماری اپنی بدعمالیوں کی سزا تو نہیں، یا کہیں یہ ہمارے لیے آزمائش تو نہیں؟ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم بدعملی کا شکار ہیں، اللہ کے نافرمان بنے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے سزا اور عذاب ہو سکتی ہے، اور اگر ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، اس کی فرما برداری کی راہوں پر چل رہے ہیں، تو یہ حالات ہمارے لیے آزمائش ہو سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنا جائزہ لیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان بن گئے ہیں، ہم اس کی راہوں سے ہٹ گئے ہیں، اس کی فرما برداری سے ہم نے اپنے آپ کو باہر نکال لیا ہے، اس کے بعد بن گئے ہیں، تو میرے بھائیوں ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سوچ اور فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے، اپنے اندر تبدیلی اور چینجنگ نہیں لائیں گے، اللہ ان حالات کو نہیں بدلے گا، برابر ہمارے اوپر مسلط رہے گی۔ قرآن کریم میں سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے،
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین اس قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات کو نہ بدل لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے۔ ہمارے گاؤں کے بزرگوں اور جوانوں، ہمیں بیٹھ کر اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، ہمارا جرم کہیں ایسا تو نہیں جو اللہ کے عذاب کو للکار رہا۔ اگر ایسا ہے تو اللہ سے رجوع ہونا چاہیے، اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے، نافرمانی کی راہوں سے ہٹ کر فرما برداری کی راہوں پر اپنے آپ کو لگا لینا چاہیے۔ میرے بھائیو، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے جب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج گاؤں بیتنار جو اپنے آپ میں سلفیت کی ایک پہچان ہے، جو اہل حدیثیت کا اس خطے میں جلتا ہوا ایک چراغ ہے، آج اس کی لو مدھم پڑ رہی ہے، آج اس کی شعاؤں میں وہ پاور اور طاقت نہ رہی کہ ہمارے جوان جو اس چراغ کی لو کو بڑھانے والے تھے، جو اس جلتے ہوئے دیے میں چراغ ڈالنے والے تھے، مٹی کا تیل ڈالنے والے تھے، اس کی لو کو پروان چڑھانے والے تھے، آج ہمارے وہ جوان شراب نوشی کے اڈوں پر پہنچ گئے ہیں، آج وہ جوا باز بن گئے ہیں، آج انہوں نے ایسی بڑی بڑی برائیاں اپنے کھاتے میں مول لے لی۔ افسوس کا مقام ہے۔ میرے جوانوں، تم کہاں ہو؟ اس قوم کو اور اس گاؤں کو، بلکہ اس ملک کو تمہاری انقلاب اور حرکت کی ضرورت ہے۔ تمہارے دم سے کبھی بھی کسی قوم میں انقلاب آیا ہے اور تم آج اپنے آپ کو مست مولا پا رہے ہیں، شراب کے اڈوں پر پہنچ گئے ہیں۔ جوانوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہو؟ تم نے جوئے کے اڈے بنا لیے اور آج اپنی راتیں اپنے شب و روز اسی میں گنوا رہے ہیں۔ اپنی طاقت کو حلال راہوں میں لگاؤ، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حلال روزی کماؤ، اللہ کی نافرمانیوں سے دور ہو جاؤ۔ بڑے افسوس کا مقام کہ آج گاؤں بیتنار کی پہچان یہ چیز بنتی جا رہی ہے کہ ان کی شادیاں ڈھول اور تاشے سے ہو رہی ہیں۔ اہل حدیث تو وہ ہیں جن کے یہاں طوائف کا ناچ نچایا جائے، اہل حدیث تو وہ ہیں جن کے یہاں اللہ اکبر ہلدی اور مہندی کی رسمیں ادا کی جائیں، اہل حدیث تو وہ ہیں جن کے یہاں مخنثین اور ہجروں کو لا کر کے گاؤں والوں کو ان کا تماشائی بنایا جائے۔ نوجوان، تمہیں اپنی طاقت کا نشہ ہے، تمہیں اپنے مال کا نشہ ہے، تم قارون سے زیادہ بڑے خزانچی بن گئے، تمہیں فرعون سے زیادہ طاقت اللہ نے عطا فرما دی، تمہیں اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کی قسم، تم اپنے لیے نہیں پورے گاؤں کے لیے عذاب کی دعوت اللہ کو للکار رہے ہو۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو، ورنہ تم میانمار کے مسلمانوں کی طرح گاجر اور مولی کی طرح کترے جاؤ گے، تمہاری آواز کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو اللہ کا باغی بنا کر اس کے عذاب کو مت دعوت دو۔ تم اپنے مال و دولت کے غرور میں آ کر اپنی سلفیت اور اہل حدیثیت کا جنازہ مت نکالو۔ بتاؤ مجھے کون سا اسلام ہے جسے تم فالو کرتے ہو، کون سا ایمان ہے جس پر تم چل رہے ہیں؟ تمہیں نہ کسی مولوی کی بات سننی ہے، نہ کسی بزرگ کی بات سننی ہے، نہ کسی رہبر و رہنما کی بات سننی ہے، تمہیں اپنے من پر چلنا ہے۔ تو فرعون نے بھی اپنے من کو خدا بنایا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سوال کیا، اے نبی بتاؤ، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بتاؤ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، اپنی خواہشات کے مطابق چل رہا ہو، کیا اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے اس فرعون کو دریا برد کر کے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔
تمہیں بھی اس دن کا انتظار ہے؟ کہاں خرچ کر رہے ہو اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو، اپنی طاقت کو، اپنے پاور کو کہاں لگا رہے ہو؟ آؤ، اگر تم نے کما لیا ہے، تم نے اپنے مال و دولت کو بڑھا لیا ہے، تو آؤ ذرا اس مسجد کے ممبر و محراب سے جڑ جاؤ، مسجد کی توسیع کر ڈالو۔ تمہارے گاؤں کی خواتین منتظر ہیں کہ کب وہ دن آئے گا جب خطبہ جمعہ ہم بھی مسجد سے اٹیچ ہو کر سن سکیں گے۔ آؤ اس کا انتظام کرو۔ تمہارے گاؤں کے مدرسے تمہاری طرف لالچی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ نوجوان جو ہماری خستہ حال دیواروں کی مرمت کروا دے؟ کہاں ہے میرا وہ مالدار نوجوان جو ہمارے در و دیوار کو ٹھیک کر کے ان قوم کے بچے اور بچیوں کے لیے پڑھنے کا ایک سازگار ماحول فراہم کر دے؟ کیا تم تیار ہو؟ کیا تم اپنے مال و جائیداد کو اس میں لگانے کے لیے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کے لیے تیار ہو؟ اگر ہاں تو تم مبارکباد کے مستحق ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سن لو، اللہ نے قارون کو اسی دنیا میں دھسا دیا، اللہ نے فرعون کو دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ کی قسم وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، مہلت نہیں دے گا۔ اللہ کی رسی ابھی ڈھیلی ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو سنبھال لو میرے لوگ۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں تمہارے اوپر، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور سن لو، اللہ تعالیٰ بہت ساری تمہاری نافرمانیاں معاف کرتا رہتا ہے، اسی لیے تمہیں روزی دے رہا ہے، تمہیں گھر دے رہا ہے، تمہیں کھیت اور کھلیان دے رہا ہے، تمہیں صحت اور تندرستی دے رہا ہے۔ اللہ معاف کر رہا ہے، لیکن اس کی ڈھیلی رسی کو لائٹلی مت لو۔ اللہ کھینچ سکتا ہے، پھر سسکتے سسکتے انہیں بستروں میں مر جاؤ گے۔ کوئی تمہاری زیارت اور عیادت کے لیے نہیں آئے گا، لوگ تمہاری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نفرت کریں گے۔ کوئی مولوی تمہارے جنازے کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے 100 بار سوچے گا۔ جوانوں، اپنے آپ کو سنبھال لو۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگر ہم غلط راہوں پر ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اللہ سے توبہ کر لینی، اسے معافی مانگ لینی۔ نہیں بھاگ سکتے ہو، آسمان اور زمین کی سرحدیں، جہاں جاؤ گے اللہ کی بادشاہت ہے، نہیں بھاگ سکتے ہو، جہاں جاؤ گے پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے خیر اسی میں ہے کہ اللہ سے رجوع ہو کر اس سے سچی توبہ کرنا۔ ہمیں کرنا یہ ہے، ہماری ذمہ داریاں یہ ہے کہ میرے بھائیو، ٹھیک ہے ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں حکمت عملی بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بات ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ظلم و ستم سے پناہ لینے کے لیے جب اللہ نے اجازت دی تو آپ ہجرت پر نکلے، لیکن ہجرت پر نکلتے ہوئے بھی آپ نے پلاننگ کیا، حکمت عملی سے کام لیا۔ آپ راتوں رات نکلے اور اپنے راستے کے نشانات کو مٹانے کے لیے بھی کسی کو متعین کر دیا۔ ہم اس راستے سے جا رہے ہیں، اے عامر بن فہیرہ، انہی راستوں میں تم اپنی بکریاں لے کر چلا دینا تاکہ ہمارے پیروں کے نشانات بھی مٹ جائیں، کوئی نہ پا سکے۔ غار ثور میں جا کر آپ نے پناہ لی 3 دن تک، تاکہ یہ تھک ہار جائیں، ان کا نشہ ہلکا ہو جائے، اور تب ہم نکلیں گے اپنے سفر پہ۔ 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اپنی اونٹنیوں پر بیٹھ کر۔ آپ نے اس راستے کو اختیار کیا تھا جو عام راستہ نہیں تھا، جو عام پبلک کا راستہ نہیں تھا۔ آپ نے اس راستے کے ماہر کو ہائر کیا تھا، آپ نے اس کو رینٹ پہ رکھا تھا کہ ہمیں مکے سے مدینے پہنچا دو۔ تمام تدبیریں آپ نے کی تھی۔ 3 دن تک غار ثور میں آپ کو روٹی، آپ کا کھانا بھی پہنچتا رہا، آپ کو دودھ بھی ملتا رہا۔ پوری پلاننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، اس نبی کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ نے جب چاہا تو اسے رات ہی رات میں آسمانوں پہ بلایا، جنت اور جہنم کی سیر بھی اللہ نے کروایا، دیدار کروایا، اور کچھ تحفے تحائف دے کر اللہ نے رات ہی میں واپس کر دیا۔ کیا وہ اللہ اگر چاہتا تو ہمارے پیارے نبی کو مکہ سے اٹھا کر مدینے کی بستی میں آنن فانن نہیں پہنچا سکتا تھا؟ یقیناً پہنچا سکتا تھا، لیکن نہیں، حکمت، تدبیر،
پلاننگ نبی نے کیا ہے، امتیوں تمہیں بھی کرنا چاہیے۔ تو ہمیں کیا پلاننگ کرنا ہے اس ملک میں رہتے ہوئے؟ ہماری پلاننگ ایک تو ایسی ہے جو لانگ ٹرم چاہتی ہے، لمبا وقت، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے اوپر سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سب سے پہلی وحی جو آئی ہے وہ ہے اقرا، پڑھو۔ آج بھی وہی پیغام ہم سب کے لیے ہے، پڑھو اور آگے بڑھو۔ پڑھائی کے بغیر چارہ نہیں۔ اسی سے اس دنیا میں تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہیں منصب، کرسیاں اور عہدے ملیں گے، اللہ تعالیٰ نوازے گا، اور اللہ نے چاہا اس پر تم عمل پیرا رہے تو قیامت کے دن بھی تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ اس لیے آؤ یہ عزم کرو کہ ٹھیک ہے ہم نہ پڑھ سکیں، کہ ہمارے ماں باپ نہ پڑھا سکیں، کوئی مجبوری ان کے پاس رہی ہوگی، پیسے کوڑی نہ رہے ہوں، یا ایسے اسکول اور مدرسوں کا انتظام نہ رہا ہو، یا ان کے اندر یہ اویئرنیس اور بیداری نہ رہی ہو، جو بھی وجہ ہے۔ لیکن آج ہم ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں پر میرے بھائیو شعور ہمارے اندر ہے۔ ہمیں اپنے اندر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی نسلوں کو ہمیں پڑھانا ہے۔ اسلامی تعلیم یہ تو فریضہ ہے، اس کے بغیر نہ ہماری نمازیں ادا ہوں گی، نہ ہمارا حج ادا ہو سکتا ہے، نہ عمرے کا طریقہ ہم جان سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کس کو دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، ہم یہ جان سکتے ہیں۔ یہ فنڈامنٹلز اور بنیادی باتیں تو ہر ایک پر فرض ہیں، اس کے بغیر کسی کو چارہ ہی نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میرے بھائیوں، وہ ہائر ایڈوکیشن، وہ اعلیٰ تعلیم جسے آج آپ اعلیٰ تعلیم کا نام دیتے ہو، حالانکہ اعلیٰ تعلیم اسلام ہے، یہ ٹھیک ہے، دنیا کی ٹرمنالوجی اور اصطلاح میں آپ کہتے ہو ہائر ایڈوکیشن، ہمیں اس میں بھی آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ ہمیں ان کے باطل کا جواب اگر حق سے دینا ہے تو ہمیں اس معیار پر آنا ہوگا جس لیول پر یہ پہنچ چکے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج ہمارے ملک ہندوستان میں میرے بھائیوں، ہندو اور مسلم کی سیاست کرتے ہوئے روزانہ یہ پارٹیاں دسیوں جھوٹ بولتی ہیں، اور ان کا آئی ٹی سیل، ان کا میڈیا اسے اچک لیتا ہے اور وہ جھوٹ سچ باور کرانے میں لگا ہوا ہے دن رات، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ تو کیا آئی ٹی سیل، اس پر ان کی جاگیرداری ہے؟ یہ آئی ٹی سیل ہمارے پاس نہیں ہو سکتا؟ ہمارے پاس کیا ایک زبیر کی ضرورت ہے جو ان کے جھوٹ کو فاش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جسے ان کے جھوٹ کو بتانے کی وجہ سے اور حق کا پردہ فاش کرنے کی وجہ سے، حق بات بتلانے کی وجہ سے جیل کی سلاخوں میں بھیج دیا گیا؟ میرے بھائیوں، ایک زبیر نہیں، سینکڑوں ہزاروں زبیر کی ضرورت ہے جو آئی ٹی سیل کے مالک بن سکے، جن کے ہاتھ میں یہ آج کا میڈیا ہو اور وہ بالکل منہ توڑ جواب دینے کے لیے ان کو تیار۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے پاس بھی آئی ٹی سیل ہو، ہمارے پاس بھی سوشل میڈیا کے ماہرین ہوں، ہمارے پاس بھی انٹرنیٹ کے ماہرین ہوں، ہمارے پاس بھی نئی اور جدید ٹیکنالوجی کے ماہرین ہوں، ہمارے پاس بھی ڈاکٹر ہوں، ہمارے پاس بھی انجینئر ہوں، ہمارے پاس بھی آرکیٹیکٹ ہوں، ہمارے پاس بھی ایڈمنسٹریٹر ہوں، ہمارے پاس بھی مینیجر ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس تعلیم میں آگے بڑھیں گے، اسلام کو لے کر سچے پکے مسلمان بن کر، اللہ کی قسم ہم اپنا حق بھی لے سکیں گے اور دوسرے مظلوموں کو بھی انصاف دلا سکیں گے۔ آج دیکھو الحمدللہ تعلیم کی بیداری آئی، جب کبھی رزلٹ آتا ہے آئی ایس پی سی ایس کے ایگزام کا تو الحمدللہ آج ہمارے نوجوان بھی ان کا نام نظر آ رہا ہے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری کے اس رزلٹ میں آپ دیکھیں مسلمانوں کی بھی ایک تعداد ہے، اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، لیکن الحمدللہ آئی ایس آفیسران کے زمرے میں آج ہمارے نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، میرے گاؤں بیتنار کے نوجوانوں، کتنے گریجویٹس تم نے پیدا کیے؟ بتاؤ، بی اے لیول کے کم سے کم، جن کو کہیں نوکری مل سکے، جن کی اپلیکیشن کو کوئی آفس قبول کر سکے، مجھے بتا دو کتنے ڈاکٹرز پیدا کیے تم نے، کتنے انجینئر ہیں تمہارے اندر، آئی ٹی سیل کے ماہرین کتنے ہیں، کہاں ہو؟ کیا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا تمہارے پاس دولت نہیں ہے؟ اللہ کی قسم، آج کوئی جھوگی اور جھوپڑی نظر آتی ہے؟ آج سارے پکے مکان نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ
तुम्हारे पास दौलत है ना, पढ़ाओ। इल्म की दौलत ऐसी है जिसे कोई छीन नहीं सकता है। ये तुम्हारे घर मिस्मार किए जा सकते हैं, यहाँ पर बुलडोजर बुलाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे सीनों में जो इल्म है ना, इस इल्म को नहीं छीन सकते। ये गारंटेड है ये। आखिर उसकी तरफ क्यों नहीं लपकते हो तुम? अफसोस का मकाम है कि जिस कौम पर सबसे पहली वही इकरा की नाजिल हुई है कि पढ़ो और आगे बढ़ो, वही कौम आज तालीम में सबसे ज्यादा पीछे है, जैसा कि रिपोर्ट्स बतलाती है। बहुत सारे कमीशन बिठाए गए जिन्होंने सर्वे किया, उन्होंने बताया है कि दलितों से भी गया गुजरा हमारा गिराफ है। क्या ये अफसोस का मकाम नहीं? आओ ये आज़म करो, इन बुजुर्गों से मशवरे लो, खाके बनवाओ, और नौजवानों इन खाकों में लहू भरने का काम तुम्हारा है, इनको रंग देने का काम तुम्हारा है, इसमें रंग रोगन डालने का काम तुम्हारा है। इनकलाब तुमसे आएगा, तुम्हारे इन बाजुओं में पावर और ताकत है, तुम कमा सकते हो और अपनी दौलत को अपनी नई नस्लों को आगे बढ़ाने में लगा सकते हो। अल्लाह की कसम, अभी मैं एक दौरे पर था महाराष्ट्र के गालिबन यवत महल की तरफ अपने कुछ नौजवान मिले। हमने उन सबको बुलाया। हमने देखा कि यहाँ काफ़ी नौजवान मौजूद हैं अपने यहाँ के, कोई पीओपी का काम कर रहा है, कोई फलां काम कर रहा है, कोई फलां काम कर रहा है, एक अच्छी खासी तादाद है। मैंने कहा मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। पैसे कमाते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह, घर बनाते हो, गाड़ियाँ खरीदते हो, नौजवानों एक संस्था बना लो अपने गाँव की, कम से कम अपनी ज़कात का पैसा उसी संस्था के हवाले करो। भरोसेमंद लोग हों, चाहे वो ट्रेजरर हो, सेक्रेटरी हो या चेयरमैन और प्रेसिडेंट हो, अच्छे लोगों को बनाओ। ये ज़कात एक जगह जमा करो और इसे अपने कौम के टैलेंटेड बच्चों को पढ़ाने में लगाओ। बच्चे मकतब पढ़ लें, आगे पढ़ना चाह रहे हैं, उनमें टैलेंट है, ज़हानत है, जीनियसिटी है, चलो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये चेक तुम्हारे लिए तैयार है, ये पैसा तुम्हारे लिए तैयार है। नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं। आपने मुंबई की सरजमीन में मैमन बिरादरी को आपने देखा है? उनके अपने ट्रस्ट और संस्थाएं हैं जो मैमन बिरादरी के ग्रोथ के लिए काम करती हैं। कितना पढ़ोगे तुम, पढ़ो, कितना चाहिए ले जाओ, चेक तैयार है तुम्हारे लिए। मेरा गांव ऐसा नहीं कर सकता है? कर सकता है। नौजवानों कभी मिल बैठ कर मीटिंग करो, अल्लाह की कसम ये पॉसिबल है। कितने अच्छे अच्छे टैलेंट वाले बच्चे, कितने ज़हीन और फतीन बच्चे तुम्हारे गांव में हैं, लेकिन उनकी रहबरी नहीं हो पाती, उनको बैकअप नहीं मिल पाता, उनके पास, उनके वालिदैन के पास पैसे नहीं है कि वो आगे बढ़े। आओ इस तरह भी सोचो और अपनी कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ऐसे मुस्बत सोच वालों को हमारे गांव में पैदा फरमाए। तो एक तो है कि तालीम, और दूसरे हमारा इत्तेफाक व इत्तेहाद। हमें क़बाइली असबियतों से ऊपर उठकर एक मोमिन और मुसलमान बनकर इस्लाम और ईमान की जो राहें हैं उन पर चलते हुए हमें कौम और मिल्लत के इश्यूज़ के लिए मुत्तफ़िक़ होने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपका ओपिनियन, आपका मशवरा मुझसे अलग हो सकता है, कोई बात नहीं। दो चार लोगों का मशवरा आपके ख़िलाफ़ था, उन्हीं को कबूल कर लिया गया, आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि आपके मुकाबले दो चार लोग, मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा बेहिसाब या दानिश्वर हैं, उनका मशवरा कबूल कर लिया गया, आपको दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ ओपिनियन का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक काम जब मिल्लत का हो, कौम का हो आपके, तो वहाँ अपने फ़ायदे को मिटा दो, कौम के फ़ायदे को आगे बढ़ाओ। आओ एकजुट हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। आपके उस मुल्क में इस वक्त दो किस्म की विचारधारा है। एक ये है कि हमें ताकत दो, कुर्सियों पर बिठाओ, विराजमान करो, ताकि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना सकें, मुसलमानों से वोटिंग का हक छीन सकें, इनकी मसाजिद और मदारिस को हम निशाने पर ला सकें, हिंदुस्तान का लोकतंत्र भंग कर सकें। एक विचारधारा ये जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये नारे लगा रही है।
اور دوسری وچاردھارا جسے اللہ نے انہی میں پیدا کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ انہی کے لوگ ہیں جو آج یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس وچاردھارا کے خلاف ہیں۔ ہماری وچاردھارا وہ ہے جو ہمارے پرکھوں کی تھی، جو علامہ ابوالکلام آزاد کی تھی، جو محمد علی جوہر کی تھی۔ ہم اپنے ان اغوا اور پیشواؤں کی وچاردھاراؤں کو لیں گے، ہم اس ملک کے لوک تنتر کی حفاظت کریں گے، اس کے جمہوریت کو بحال کریں گے۔ یہاں چھوٹی سے چھوٹی مائنارٹی کو بھی جینے کا حق ہے، اسے اس کا حق دلائیں گے۔ ہم غریبوں کا سہارا بنیں گے، بہت سارے یووا اور اسٹوڈنٹ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرمائیں گے، اور مائنارٹیز کو جو مسائل ہیں انہیں ہم حل کریں گے، انہیں ریزرویشن کے طور پر بھی ہم جگہ عطا فرمائیں گے اس ملک کے اندر۔ ایک وچاردھارا یہ ہے۔ اب آپ ڈیسائیڈ کیجئے کس کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے یہ دوسری وچاردھارا یہی ملک کی جمہوریت کے محافظ ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے کون سا کینڈیڈیٹ ہے جو انڈیا الائنس اور گٹھ جوڑ کا حصہ بنا ہوا ہے، جس کے ہاتھ کو مضبوط کر کے ہم ان سنگیوں کو ان کی کرسیوں سے ہٹا سکتے یا کم سے کم ان کی سیٹیں کم کر سکتے ہیں کہ میجورٹی میں آ کر وہ اس ملک کے جمہوریت کو ختم کرنے کی طاقت نہ رکھ سکیں۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا؟ آؤ عزم کریں کہ ہم اس میں متحد ہوں گے اور ہم اس دوسری وچاردھارا کا ساتھ دیں گے۔ کینڈیڈیٹ جو بھی ہو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آل انڈیا الائنس کا کینڈیڈیٹ کون ہے، گٹھ جوڑ کا کینڈیڈیٹ کون ہے، جمہوریت کا حامی کون ہے، لوکتنتر کو بچانے کا نعرہ کس کا ہے۔ وہ کینڈیڈیٹ پچھڑی جاتوں کا بھی ہمارے سامنے آ جائے، ہم سب مل کر کے اس کا ساتھ دیں گے۔ آج اپنے تشخص کو برقرار رکھنا ہے تو میرے بھائیوں اس وچاردھارا کا ساتھ آپ کو دینا ہوگا۔ میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، لیکن اس ملک اور ملت کے میرے بھائیوں تئیں علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی رہنمائی کریں، عوام کی رہبری کریں، کیونکہ آج یہ میڈیا ہمیں اور آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، 100 مرتبہ آپ ایک مہینے میں جھوٹ 100 طرح کا سنتے ہیں، لیکن اتنی بار آپ کو سنایا جاتا ہے کہ آپ اس پر یقین لے آتے ہیں۔ IT سیل آپ کو سناتا ہے، میڈیا ان کا سناتا ہے، جس کو انہوں نے خرید لیا ہے۔ کم سے کم ہمارا یہ ممبر و محراب، ہمارے یہ جمعہ کی مساجد، یہ جامع مساجد ہمارا میڈیا ہے۔ اگر ہم اس میڈیا کے ذریعہ اپنے سیاست کے ایوانوں تک یہ بات نہیں پہنچائیں گے تو بتاؤ کون پہنچائے گا؟ اس لیے میرے بھائی ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اپنے قوم اور ملک کو سنبھالنا ہے، یہاں کی جمہوریت کی بقا کے لیے کام کرنا ہے۔ جہاں سب کو اس کا حق ملے تو ہمیں ان سنگھی پریوار کے نعروں کے خلاف کھڑا ہونا ہے تاکہ ان کو ان کرسیوں سے دور کیا جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو متحد ہو کر ان کے خلاف جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس ملک کے حالات کو بدلنا تیرے اختیار میں ہے۔ اے اللہ تو چاہے تو آنن فانن اس میں تبدیلی لا سکتا ہے، اور اے اللہ ہم خوش ہیں کہ تو نے انہی کے اندر انہی کے مخالفین کو پیدا کر دیا ہے۔ جیسے مکہ کی سرزمین میں اے اللہ تو نے نبی کی حمایت کرنے والوں کو انہی کفار میں سے پیدا کر دیا تھا، اور شیب ابی طالب سے وہ لوگ باہر نکل آئے تھے۔ اے اللہ آج مسلمانوں پر دہشت کے یہ بادل منڈلا رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو ختم کرنا اللہ تیرے بس میں ہے۔ شاید ہم کمزور ہیں، مفلوق الحال ہیں، مظلوم اور ستائے ہوئے ہیں، کمزور اور بے بس ہیں۔ اے اللہ ہم ان کا معاملہ تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ تو اکیلا ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ تو ان سے نمٹ لے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اس انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے، دعاؤں کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام اور ایمان کی بنیاد پر متحد ہونے اور یہ دلت اور پچھڑی ذات کے جو لوگ ہیں انہیں بھی ساتھ لے کر آگے بڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔